حضرات ایک مرتبہ درود پاک پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا نبینا شفیعنا حبیبنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم۔ یہاں پر امام حسن پاک علیہ السلام کو کن لوگوں نے زہر دیا تھا، کن وجوہات سے دیا تھا اور کیوں کر دیا تھا، میں کچھ اہل سنت والجماعت کی معتبر کتابیں، مشہور کتابیں، مستند کتابوں کا حوالہ دینا چاہتا ہوں۔ اس سے پھر ایک مرتبہ درود پاک پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا نبینا شفیعنا حبیبنا و مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم۔ سنن ابو داؤد حدیث نمبر 4131 4131۔ اس میں حضرت مقدام کا ذکر ہے، یعنی حدیث پاک میں ہے مقدام امیر شام کے دربار میں ہوتے ہیں، تو امیر شام حضرت مقدام سے کہتا ہے، مقدام تمہیں پتہ ہے حسن ابن علی فوت ہو گئے ہیں؟ تو حضرت مقدام نے کہا اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ تو امیر شام نے کہا، اے مقدام تم حسن کے مرنے کو مصیبت سمجھ رہے ہو؟ معاذ اللہ۔ تو انہوں نے کہا، اے امیر شام تیری اس بات نے مجھے بڑی تکلیف دی ہے، میں اس وقت تک یہاں سے نہیں اٹھوں گا جب تک میں تجھے ایسی باتیں نہ سناؤں جسے سن کر تجھے رسوائی ہو اور غصہ آ جائے، اور اگر میں جھوٹ بولا تو کہہ دینا میں جھوٹا ہوں، اور اگر میں نے سچ کہہ دوں اور میں سچ کہہ رہا ہوں تو میری تصدیق کرنا۔ اور امیر شام کے دربار میں وہی پاس اس کا ایک درباری تھا، تو وہ کہتا ہے حسن یہ ایک آگ کا انگارہ تھا جسے اللہ نے بجھا دیا، معاذ اللہ استغفر اللہ۔ یہ بات امیر شام سنتا ہے، سننے کے بعد بھی اس کو ٹوکتا بھی نہیں، اس کو روکتا بھی نہیں۔ تو حضرت مقدام کو بہت غصہ آتا ہے، تو حضرت مقدام کھڑے ہو کر کلمہ حق بلند کرتے ہیں، اور حضرت مقدام کہتے ہیں، اے معاویہ بتا کہ رسول اللہ نے مردوں پر ریشم حرام نہیں کیا؟ تو امیر شام سر جھکاتا ہے اور دوسری بات کہتے ہیں، اے معاویہ بتا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مرد پر سونا پہننے کو حرام نہیں کیا ہے، منع نہیں کیا ہے؟ تو امیر شام اس پر بھی سر جھکا دیتا ہے، یعنی وہ تصدیق کر رہا ہے کہ سچ ہے، سرکار دو عالم نے کہا ہے مرد کے لیے ریشم پہننا حرام ہے، سونا پہننا حرام ہے۔ اور تیسری بات حضرت مقدام کہتے ہیں، اے معاویہ یہ بتا کیا چیتوں اور درندوں کی کھال پہننے سے اور ان کو بچھا کر ان پر بیٹھنا کیا یہ منع نہیں ہے؟ کیا یہ تکبر کی علامت نہیں ہے؟ تو معاویہ کہتا ہے، سر جھکاتا ہے، تو اس کے بعد حضرت مقدام کہتے ہیں، اے معاویہ یہ تینوں کام تیرے گھر میں ہوتے ہیں۔ یہ سنن ابو داؤد کی 4131 صحیح سند کے ساتھ حدیث ہے۔ میرے دوستوں یہ سب باتیں آپ کو بتائی نہیں جاتی، صرف اتنا بتاتے ہیں کہ امام حسن کی شہادت ہو گئی۔ یہ کیسے لوگ ہیں جو کہہ رہے ہیں تو حسن کے مرنے کو مصیبت سمجھتا ہے، معاذ اللہ استغفر اللہ۔ تصور بھی نہیں کیا جا سکتا ایسی باتوں کا، ایسی بات کہنے سے منہ کانپتا ہے، دل کانپتا ہے، دل لرز جاتا ہے۔ تو یہ شہزادہ رسول کے پردہ فرمانے پر کیسی باتیں ہو رہی ہیں، ذرا غور کیجیے۔ تو دوسری کتاب ہے کوكب دری فی فضائل علی، اس کا صفحہ نمبر ہے 559 یعنی 569۔ اس میں لکھا ہے، نیز حکیم ثنائی علیہ رحمہ نے کتاب مذکور میں امیر المؤمنین
حضرت امام حسن علیہ السلام کی شہادت کے سبب کو بھی بیان فرمایا ہے، یعنی نظم فرمایا ہے۔ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ معاویہ کے مبالغہ و تاکید سے، یعنی معاویہ کے اکسانے سے، اس کی تاکید سے جودہ بنت اشعث نے حضرت امام حسن کی جو بیوی تھی ان کو زہر دیا کہ آپ کا جگر مبارک 170 سے زیادہ ٹکڑے ہو کر منہ سے نکل گئے۔ یہ کوكب دری ہے، صفحہ نمبر 559 ہے، 569 ہے، اور یہ اہل سنت والجماعت کی مستند کتاب ہے۔ اور دوسری کتاب ہے امام حسن اور خلافت راشدہ، جن کے مصنف ہے مفتی غلام رسول، دارالعلوم قادریہ جیلانیہ، لنڈن UK۔ انہوں نے یہ کتاب لکھی ہے۔ یہ کتاب میں وہ کیا فرما رہے ہیں دیکھیے، فرماتے ہیں کتاب رافع الحجاب عن فصل الخطاب میں لکھا ہے کہ ترجیح اس قول کو ہے کہ امام حسن کو زہر معاویہ کے اشارے پر جودہ بنت اشعث نے دیا تھا۔ چنانچہ الاستیاب میں ہے، یعنی یہ بہت سی کتابوں کے حوالے ایک ہی کتاب میں دے رہے ہیں۔ الاستیاب میں ہے کہ حضرت امام حسن پاک علیہ السلام کو ان کی بیوی جودہ نے زہر دیا، اور یہ حضرت معاویہ کے حکم کے مطابق دیا۔ یہ کتاب حضرت امام حسن اور خلافت راشدہ ہے۔ مسعودی مروج الذہب میں لکھتے ہیں کہ قتادہ کا قول ہے کہ امام حسن کو ان کی بیوی جودہ نے زہر دیا، یہ معاویہ کے حکم کے مطابق تھا۔ طبقات ابن سعد میں ہے کہ معاویہ نے امام علیہ السلام کو کئی مرتبہ زہر دلوایا۔ ابو بغداد لکھتے ہیں جب حضرت امام حسن پاک علیہ السلام کی شہادت کی خبر معاویہ کو پہنچی تو وہ بہت خوش ہوا اور سجدہ شکر بجا لایا۔ معاذ اللہ، استغفر اللہ۔ یہ کیسے لوگ ہیں؟ اور اسی کتاب کے دوسرے صفحے پر ہے معاویہ بعد وفات حضرت امام حسن علیہ السلام کی موت پر اظہار مسرت کر کے یہ بھی کہتا تھا کہ امام حسن ایک آگ کا انگارہ تھے جن کو اللہ نے بجھا دیا۔ معاذ اللہ، استغفر اللہ۔ تذکرۃ الخواص الامت میں ہے اور سعادت الکونین میں بھی معاویہ کا زہر دلوانا موجود ہے۔ نیز تذکرہ خواص الامت میں ہے کہ شیبی عامر بن شراحیل کا قول ہے کہ معاویہ نے زہر دلوایا، اور کچھ دنوں کے بعد یعنی کچھ صدی کے بعد اس امر کو سدی نے یزید کی طرف منسوب کر دیا۔ اور تیسری کتاب ہے تاریخ ابو الفدا، اس کا صفحہ نمبر 164 یعنی 164، اور یہ کتاب لکھنے والے ہیں امام اہل سنت علامہ اسماعیل بن علی رحمۃ اللہ علیہ۔ تو تاریخ ابو الفدا میں یہ کیا لکھتے ہیں، سماعت فرمائیں۔ یہ لکھتے ہیں اور باعث وفات یعنی امام حسن علیہ السلام کی وفات کا باعث جناب امام حسن علیہ السلام کو وہ زہر تھا جو پلایا تھا ان کی بیوی جودہ بنت اشعث نے، اور کہتے ہیں کہ یہ حرکت بے جا اس نے یہ بے سبب اغوائے معاویہ کے کی تھی، یعنی اس کو اغوا کرنے کا ڈر دکھایا ہوا تھا جودہ کو، یہ کہہ رہے ہیں۔ تو اسی میں بھی امیر شام کا نام آیا۔ اور پانچویں کتاب ہے تاریخ مسعودی، صفحہ نمبر 363 یعنی 363، اس کے مصنف ہے امام المؤرخین ابو الحسین بن حسین بن علی مسعودی رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں بیان کیا گیا ہے کہ حضرت حسن علیہ السلام کو ان کی بیوی جودہ بنت اشعث بن قیس کندی نے زہر دیا تھا، اور اسے معاویہ نے اس کام پر اکسایا تھا۔
معاویہ نے اس سے کہا تھا کہ اگر اس نے یہ کام کر دیا تو وہ اسے 1,00,000 درہم دینے کے علاوہ اپنے بیٹے یزید سے اس کی شادی کر دیں گے۔ جب جودہ نے معاویہ کے حسب منشا جناب حسن علیہ السلام کو زہر دے کر مار ڈالا، یعنی شہید کر دیا، تو معاویہ نے اسے حسب وعدہ 1,00,000 درہم تو بھیج دیے، لیکن اس کے ساتھ ہی یہ بھی کہلوایا ہمیں یزید کی زندگی عزیز ہے، اگر اس کے ساتھ تیری شادی کر دی گئی تیرے ہاتھوں اس کی جان بھی جا سکتی ہے۔ یعنی یہ کہہ رہے ہیں اس سے وعدہ دے چکے تھے جودہ سے، اگر تو امام حسن کو زہر دے گی تو تیری شادی یزید سے کر دیں گے، تجھے اتنے دینار دیں گے۔ تو یہ زہر دینے کے بعد جب یہ پیغام معاویہ کو سناتی ہیں تو معاویہ کہتا ہے مجھے یزید کی زندگی عزیز ہے، جب تو ایسے شخص، ایسے کریم شخص کو زہر دے سکتی ہے تو میرے بیٹے کی کیا گارنٹی ہے کہ تو اسے زہر نہیں دے سکتی۔ یہ دنیا میں بھی برباد ہو گئی اور آخرت میں بھی برباد ہو گئی، نہ یہاں کی ہے نہ وہاں کی ہے، اس کی ایسی حالت ہو گئی۔ اور چھٹی کتاب ہے میرات الاسرار، اس کا صفحہ نمبر ہے 194۔ اس میں لکھتے ہیں جب آپ نے دیکھا کہ معاویہ طلب حکومت میں بے اختیار ہے اور اس معاملے میں مسلمانوں کا خون بہے گا، آپ نے معاویہ سے صلح کر کے حکومت ان کے حوالے کر دی اور خود مدینہ منورہ میں گوشہ نشین ہو کر مشغول باحق ہو گئے۔ تاریخ طبری اور خزانہ جلالی میں لکھا ہے کہ اس سے بھی معاویہ کے دل کی تسکین نہ ہوئی، یعنی امام حسن نے خیرات میں حکومت دے دی، جو کچھ بھی یہ پوچھ رہا تھا وہ سب دے دیے، شرائط بھی لکھوا دیے، اس کے بعد مدینہ منورہ میں جا کر اللہ کی عبادت میں مشغول تھے، اس سے بھی معاویہ کو سکون نہیں تھا، اور امام حسن کی جان کے پیچھے پڑے رہے۔ آخر کار انہوں نے اسما بنت اشعث، یعنی ان کا اور ایک بھی نام تھا، مدینے میں جودہ کو اسما کہہ کر بھی بلاتے تھے، زوجہ امام حسن کو بڑے بڑے انعامات کا لالچ دے کر ان کے قتل پر آمادہ کر لیا، اور اس ناقص العقل اور ناقص الدین نے آپ کو زہر دے دیا۔ اور چھٹی کتاب کا حوالہ ہے سیر الاولیاء، صفحہ نمبر 50۔ اس کتاب کے لکھنے والے مصنف ہے سید محمد بن مبارک کرمانی رحمۃ اللہ علیہ۔ اس کا تو حوالہ دے چکا ہوں میں۔ ایک اور کتاب ہے شواہد النبوہ، یہ بہت ہی مشہور و معروف اہل سنت الجماعت کی کتاب ہے، اور اس کے مصنف ہے امام عبد الرحمن جامی رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ ایسی شخصیت ہے اہل سنت کے اندر، ان کے جو نعتیہ اشعار ہیں، ان کے نعتیہ اشعار کا ہر کوئی دیوانہ ہے، حضرت امام عبد الرحمن جامی کا۔ یہ بہت جید شخصیت ہے اہل سنت الجماعت کے اندر۔ ان کی کتاب ہے ایک شواہد النبوہ۔ اس کتاب میں امام عبد الرحمن جامی لکھتے ہیں یہ بات مشہور ہے کہ امام حسن علیہ السلام کو معاویہ کے کہنے پر آپ کی بیوی جودہ نے زہر دیا تھا۔ آپ کی وفات ربیع الاول کے اوائل میں سن 50 ہجری میں ہوئی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یعنی وفات کی جو روایت ہے وہ الگ الگ کتابوں میں مختلف ہے، لیکن مشہور روایت یہی ہے کہ 28 صفر۔ اور ایک کتاب ہے تذکرۃ الخواص، اس کے لکھنے والے مصنف ہے خسرو قاسم۔ اس میں تذکرۃ الخواص میں لکھتے ہیں معاویہ نے جودہ سے مکاری کی اور اس سے کہا کہ امام حسن کو زہر دے دو، اور جس کے عوض میں تیری شادی یزید سے کر دوں گا اور 1,00,000 درہم بھی تجھے دے دوں گا۔ ابن سعد نے طبقات میں کہا ہے کہ معاویہ نے آپ کو کئی مرتبہ زہر دیا، کیونکہ امام حسن اور ان کے بھائی حسین شام میں معاویہ کے پاس گئے تھے۔ یعنی حوالے جات، ریفرنسز تو ابھی سینکڑوں کتابوں کے چاہیے تو دے سکتے ہیں، بہت سے کتابیں ہیں اہل سنت الجماعت کے، لیکن میں اسی پر افاقہ کرتا ہوں۔ امام حسن پاک علیہ السلام کو زہر دلوانے والے، زہر دینے والے تمام اہل سنت الجماعت کی معتبر و
مستند کتابوں میں موجود ہے، لیکن پھر بھی عوام کو اس حقیقت سے نا انجان رکھا جاتا ہے، چھپایا جاتا ہے، اس حقیقت کو بتایا نہیں جاتا۔ قرآن میں ایک واقعہ آیا ہے حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کا۔ یہ جو اونٹنی تھی اللہ کی نشانی تھی، شاعر اللہ تھی۔ حضرت صالح علیہ السلام کے قوم کے ایک بدبخت نے اس اونٹنی کے ٹانگوں کو کاٹ دیتا ہے اور وہ اونٹنی کو مار دیتا ہے۔ تو قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے، آیت کا مفہوم ہے کہ جہنم کا آدھا عذاب اس شخص کے لیے ہے، جہنم کا آدھا عذاب اس شخص کے لیے ہے جس نے حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کے ٹانگوں کو کاٹا، کیونکہ وہ اونٹنی اللہ کی نشانی تھی۔ میرے بھائیوں، میرے دوستوں، میرے بزرگوں، ایک جانور اللہ کی نشانی ہے اور اس جانور کی ٹانگوں کو کاٹنے کا اتنا بڑا عذاب ہے، تو کیا امام حسن پاک علیہ السلام اللہ کی نشانی نہیں ہے؟ کیا امام حسن حجت اللہ نہیں ہے؟ ان کو جو کاٹے گا اس کے لیے کتنا عذاب ہوگا۔ تو اس بات سے سمجھیے امام حسن پاک علیہ السلام شہزادہ رسول ہے، خاتون جنت کے لخت جگر ہیں، مولا کائنات کے نور نظر ہیں، امام حسین کے بھی امام ہیں۔ اور بارہا سرکار دو عالم نے فرمایا ہے کہ یہ میرا بیٹا سید ہے۔ سید کا معنی سردار ہوتا ہے، اور آپ نے سید کو مطلقاً فرمایا ہے، یعنی چاہے علم میں ہو، چاہے زہد میں ہو، چاہے تقوی میں ہو، چاہے جہاد میں ہو، چاہے جنگ میں ہو، ہر کوئی جگہ قید نہیں لگائی کہ میرا بیٹا صرف یہیں پر سید ہے، یہیں پر سردار ہے، یہیں پر سردار ہے۔ سرکار دو عالم نے مطلقاً فرمایا ہے، مطلقاً مطلب اسے قید نہیں لگائی۔ میرا بیٹا چاہے جنگ میں ہو تو سید ہے، چاہے علم کے میدان میں ہو تو سید ہے، چاہے زہد کے میدان میں ہو تو سید ہے، تو سردار ہے، چاہے امامت کے میدان میں ہو تو سردار ہے۔ میرے بھائیوں، مولا امام حسن المجتبیٰ علیہ السلام کی شان تو بہت ہے، اسے کہنے کے لیے وقت بھی دامنگیر ہے، لہٰذا میں اپنی گفتگو اسی پر ختم کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارے کہنے اور سننے میں کچھ غلطیاں ہو گئی ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اپنے پیارے حبیب سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدق و طفیل معاف فرمائے۔ یا اللہ ہمیں اہل بیت علیہم السلام سے محبت کرنے، ان سے وفاداری کرنے، ان کے عشق میں جینے مرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یا اللہ ہمیں اہل بیت کے دشمنوں سے دشمنی کرنے اور ان کے دوستوں سے دوستی کرنے اور ان کے محبین سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یا اللہ ہم تمام کے دلوں میں اہل بیت کی مودت محبت عطا فرما۔ یا اللہ تو اپنے پیارے حبیب سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدق و طفیل ہماری اس ٹوٹی ٹوٹی دعا کو قبول فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ۔